ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو مسجد حاضہ میں ہفتہ واری درس ہوتا ہے، اسی کا آج بھی تسلسل ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی جو دعوت ہے وہ کتنی عظیم ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو بنیادی اعتبار سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سارا دار و مدار توحید کا، ہمارے عقیدے کا اسی کلمے پر منحصر ہے، تو اس کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو پارٹس آپ کر دیجئے، دو حصوں میں اس کو رکھیے۔ پہلا حصہ نفی کا ہے، انکار کا، اور دوسرا حصہ اقرار کا ہے۔ یعنی لا الہ پہلے ہے، پھر الا اللہ ہے۔ اب یہ لا الہ کی تفصیل بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ تمام الہ جتنے بھی دنیا میں کہے جاتے ہیں ان کا انکار ضروری ہے۔ معبودان باطلہ کا انکار پہلے ہوگا، پھر حقیقی معبود برحق پر ایمان لایا جائے گا۔ بغیر معبودان باطل کے انکار کیے معبود حق پر ایمان لانا، معبود برحق پر ایمان لانا، یہ نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ پر ایمان مشرکان عرب رکھتے تھے، میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ بات بتا دی۔ وہ اللہ کو مانتے ہی تھے، اللہ ہی کو معبود برحق مانتے تھے، لیکن وہ معبودان باطلہ جو انہوں نے گھڑ لیے تھے ان کا انکار کرنے کو انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے لا الہ کہنے سے انکار کر دیا، الا اللہ پر ان کو اعتراض نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان لانے میں اعتراض نہیں کرتے تھے۔ یہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بات سمجھائی گزشتہ کے میرے درسوں میں۔ مشرکان عرب کا عقیدہ، اہل کتاب کا عقیدہ، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بہت عظیم اور اہم بات سمجھ لینے کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو لا الہ پہلا جو حصہ ہے کلمے کا، انکار کا کہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کس معنی میں ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کو کس طرح ایکسپلین کیا جائے، کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ جو لا تو آپ جانتے ہیں بہت آسان بات ہے، انکار کے لیے لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نفی کے لیے نہیں۔ دے آر نو گاڈ، کوئی معبود نہیں ہے۔ لا نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت آسان ہے، نہیں ہے۔ لیکن کیا نہیں ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ الہ کیا چیز ہے، الہ کس کو کہتے ہیں، الہ کا معنی کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ سمجھ میں آئے گا، پھر اللہ کیا ہے۔ پہلے الہن کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں الہ کا معنی، اس کی لغت میں اگر جائیں گے تو کیا معنی نکلتا ہے وہ تو الگ چیز ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھا دوں سیدھے ہی، بغیر زیادہ ڈپتھ میں لے جائے، ہیر پیش میں لے جائے، بجائے اس کے کہ قرآن نے الہ کا معنی کیا پیش کیا تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، ہے نا بھائی۔ اسلامی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں الہن کا معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، جس کو قرآن نے ایک الہ کے میننگ کو بیان کیا ہے۔
تو ہم مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ ایمان لانے کے لیے وزندار چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ لغت میں جائیں گے، لغت کے معنی دیکھیں گے تو بولیں گے یہ لغت ہم کو کیا بتا رہے ہو، ہمارا تو ایمان قرآن پہ ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، ڈائریکٹ میں آپ کے سامنے قرآن ہی رکھ دوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الہ کے معنی بہت سارے لوگوں نے، شارحین نے الگ الگ انداز میں اپنے اپنے انداز میں بیان کیے ہیں۔ الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس کی طرف لپکا جاتا ہے۔ بیل کا بچڑا کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو تو وہ کہاں لپکے گا، وہ اپنی ماں کی تھنوں کی طرف لپکتا ہے۔ تو یہ لغت کے بہت سارے معنی اس کے اندر ہیں جس کو سمجھاتے ہوئے میرے وقت کا ضیاع ہوگا اور آپ کے پڑھ لینی پڑیں گے، یہ سب کیوں بول رہے ہیں؟ تو میں سیدھے بولوں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے الہ کا معنی کیا بیان کیا ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، ہے نا بھائی؟ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ یونس کون تھے جی؟ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، نبی اللہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ایک مرتبہ خاص کوٹ بھی کیا تھا ایک معاملے میں، ایک ضمن میں ان کو رسول اللہ نے کوٹ کیا، فضیلت کے ضمن میں اور فضیلت کے باب میں، کہ لوگ کیا کرتے ہیں عموماً رسول اللہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے انداز ایسے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے انبیاء کی تحقیر ہونے لگتی ہے، انداز سے ان کے۔ ورنہ ایک بات حقیقت یہ ہے کہ رسولوں کے مابین فضیلت خود اللہ نے ہی قائم کی ہے، ٹھیک ہے؟ درجے رسولوں میں اللہ نے خود ایک رسول پر دوسرے رسول کے درجوں کو بلند کیا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے۔ لیکن بعض حماقت خور جہلا جو اپنے آپ کو اہل علم تصور کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جھاڑتے ہیں، اپنا علم کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان بیوقوفوں نے یہ حرکت کی ہے کہ انبیاء کے مابین کی فضیلت کا سرے سے انکار کر دیا۔ جو اپنے آپ کو قرآن کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کر کے متعارف کرواتے ہیں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بھلے ہی اہل قرآن کہہ لیتے ہوں، وہ اہل قرآن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اہل اسلام ہی نہیں ہے، وہ ورغلا کے چھوڑے گئے ہوئے فتنے کے کیڑے ہیں، وہ منکر اسلام ہیں، منکر حدیث ہے، منکر قرآن ہے، وہ کچھ جانتے نہیں ہر چیز کے، وہ اسلامی تعلیمات کے ہی منکر ہیں وہ۔ تو وہ حماقت کرتے ہیں کہ انبیاء کی فضیلت کا سرے سے انکار کر کے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ یہ تصور کو وہ باطل کہتے ہیں۔ جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، ہم اہل سنت والجماعت، بلکہ جو تمام صحیح مسلمان ہیں جتنے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے نکل کے بھاگنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور انبیاء کے بیچ میں عقیدے ہمارے یہی ہے کہ انبیاء کے بیچ میں اللہ نے خود فضیلت رکھی ہے، وہ خود اللہ نے بیان کیا، کئی مرتبہ میں نے آپ کو لکھا دیا ہوں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، یقیناً ہم نے یہ نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں جی۔ اسی طرح سے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ رسول ہیں کہ بعضوں کو ہم نے ہی بعضوں پر فضیلت دی ہے، تو خود اللہ فرما رہے ہیں، تو وہ تو ہے۔ تو رسول اللہ کو تمام نبیوں پر فضیلت اللہ نے دی ہے۔ آپ پر دین اکمل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ آپ پر دین اکمل ہو گیا، جو آدم علیہ السلام شروعات کی لانے کی،
اور جس کو بڑھوتری کی گئی، نوح علیہ السلام زیادہ لائے، ابراہیم علیہ السلام کو اور بڑا مقام دیے، موسیٰ کو اور بڑا مقام دیے، عیسیٰ کو اور بلند کیے، محمد رسول اللہ آپ کو رفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بہت رفع کر دیا۔ آپ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو ہم نے بہت بلند کیا، آپ کے ذکر کا، آپ کی بلندی کا ذکر قرآن خود کر رہا ہے، تو اس کا تو یقین ہے۔ لیکن اس کو بیان کرنے میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جہل کی بنیاد پر، انداز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، انداز میں اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے بد اخلاقی والا انداز ہو جائے، تو پھر اپنے نبی کی فضیلت کو بیان کرتے کرتے دوسرے نبیوں کی تحقیر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تمہارے نبی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے نبی بہت بڑا، ہو گیا نا۔ یہ جس طرح کا انداز اگر کوئی اختیار کر لیا کہ تمہارے نبی کچھ بھی نہیں ہمارے نبی کے مقابلے، تو یہ جہل والا انداز ہو گیا، جہالت والا انداز ہو گیا، یہ دوسرے نبیوں کی تحقیر والا انداز ہو گیا۔ تو اس کو رسول اللہ نے منع کرتے ہوئے یونس کا ذکر کیا تھا۔ وہ کیوں کیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر رہے تھے کہ میری فضیلت کا تذکرہ اس طرح نہ کرو کہ دوسرے نبیوں کی حقارت ہو۔ واللہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ دوسرے نبی کم درجے والے حقیر تھے اور میں ان سے زیادہ بلند ہوں، میں اس طرح کا انداز کبھی اختیار نہیں کرتا اپنے لیے۔ تو تم میں سے بھی کوئی اپنے لیے ایسا انداز اختیار نہ کرے اپنے نبی کے لیے کہ تم میرے لیے تو ایسا انداز اختیار کرو کہ میں بہت رفعت والا، لیکن دوسرے نبی کی تحقیر ہو رہی ہے اس کے اندر، ایسا انداز مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا واللہ میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا، یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بھی بہتر ہوں، یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں میں یہ نہیں کہتا اپنے آپ کے لیے۔ اب ایسا رسول اللہ نے کیوں کہا؟ یونس بن متیٰ، ان کے والد کا نام متیٰ رہا ہے، شاید بن متیٰ ہے نا، ان کے والد کا نام متیٰ تھا، تو یونس بن متیٰ ان کو کہا رسول اللہ نے، تو میں ان سے بہتر ہوں میں یہ نہیں کہتا۔ کیوں کہا رسول اللہ نے ایسا؟ قرآن نے کیا واقعہ پیش کیا ہے، اب سمجھ لیجئے اس کو۔ پھر میں بتا رہا ہوں آپ کو الہ قرآن کیا پیش کرتا ہے، اس کے لیے یونس کو لا رہا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، ایک واقعہ بیان نقل کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یونس علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی انتہا کر رہی تھی، بات تسلیم نہیں کر رہی تھی اپنے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہی تھی، اور روزانہ اذیتیں پہنچا رہی اپنے نبی کو، یونس علیہ السلام کو۔ تو یہ دل برداشتہ ہو گئے، اپنی قوم سے اکسا گئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کے دعوت کا کام بند کر کے نکل گئے۔ نبی اللہ کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں، نبی کے لیے یہ پابندی ہے کہ جب تک ہجرت کا حکم نہ آئے، کتنی ہی تکلیف نبی کو ہو رہی ہو، وہ ہجرت نہیں کرے گا، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے ہٹ نہیں سکتا، وہ پابند ہے اس بات کا، ہر نبی اس بات کا پابند تھا۔ اسی لیے نبیوں کو قتل کر دیا بنو اسرائیل کے لوگوں نے۔ بنو اسرائیل کے لیے جو ان کے سر کے اوپر یہ قتل بھی، انبیاء کے قتل کا بھی الزام ہے۔ الزام کیا؟ حقیقت میں قتل کیا ان لوگوں نے، جرم ہے وہ، ان کے اوپر یہ جرائم حشر کے دن معلوم ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ انبیاء کو بھی قتل کیا انہوں نے، اور ان سے پہلے کے لوگ بھی قتل کرتے آئے ہیں، انبیاء کا قتل ہوتا آیا۔ اس زمین پر بہت سارے پاپ ہوئے ہیں، اس میں بہت بڑا پاپ یہ تھا قتلوں میں کہ جو نبیوں کو قتل کیے، اس سے بڑا گھور پاپ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ تو نبی قتل ہو جاتے تھے مگر زمین چھوڑ کے بھاگتے نہیں تھے، ہٹتے نہیں تھے، ضروری تھا ان کے لیے وہاں جمع رہنا۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یونس علیہ السلام نے بہت بڑا پاپ کر دیا، نکل کے چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں مشیت الہی سے ہوتی ہے، سبق دینا ہوتا ہے، انبیاء کے گروہ کو بھی سبق دینا مطلوب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو یہ ماحول کریٹ اللہ تعالیٰ خود کرواتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد سبق دیتے ہیں، پھر یہ کیا ہوا اس کی تفصیل سمجھاتے ہیں، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر تفصیل سمجھاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں، اور اس کے پیچھے بہت سارے اور حکمت کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پس پردہ، وہ ہمارے پڑھنے نہیں پڑتے مخلوق کے، وہ رب کے راز رب خوب جانتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ گئی، اور یہ من اللہ ہی آتی ہے
کہ مجھے ان کو چھوڑ کے نکل جانا ہے، بہت ہو گیا، تھک گیا میں ان سے، تو مانتے ہی نہیں۔ تو وہ ہجرت کا حکم ابھی آیا نہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم کو نکلنا ہے، اور وہ نکل گئے، اپنی قوم سے نکل گئے چھوڑ کر کے۔ دریا تھی بیچ میں، دریا میں کشتی میں بیٹھ کر کے سفر کر کے دریا طے کر کے کہیں اور نکل جانا چاہتے تھے، تو جا کر کے کشتی میں بیٹھ گئے جی، کشتی میں بیٹھ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو کشتی چلانے والا جو ہوتا ہے، ملاح کہتے ہیں اس کو، ہاں، جو کشتی ہکال کے لے جا رہا ہے، بولے چالو کر دیا، کشتی اپنی لے جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیچ دریا میں کشتی ڈولنے لگی، ابھی بہت بڑا ہے وہ پار، اس کنارہ تو بہت دور ہے اس کا، اور کشتی جو ہے ڈول رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، ڈوب جائیں گے۔ اب لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے، ہم تو ڈوب کے مر جائیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، کشتی ڈوب گئی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو ان لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا، تصور ان کا اس معاشرے کے اندر ماننا تھا ان کا ایسا، جیسا ہوتا ہے نا، بہت سارے بدشگونیاں ہوتی ہے نا معاشرے کے اندر، ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے نا، چھینک آئی تو نہیں جانا، بیٹھ جاؤ، مہمان کوا پکارا گھر کے اوپر تو مہمان صاحب آنے والے ہیں، اب یہ سب ہمارے پاس ہے نا بدشگونیاں، تو ایسی چلن ہوتے ہیں معاشرے کے۔ تو ان کے پاس بھی ایک یہ چلن تھا، ان کا ماننا تھا ایسا کہ کشتی ڈوب جاتی ہے اگر کوئی اپنے مالک کو دھوکہ دے کے غلام بھاگ رہا ہو تب۔ اس وقت غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، آج تو معلوم ہی نہیں غلام کیا چیز ہوتی ہے۔ بازاروں میں بکتے تھے انسان، مرد اور عورت، جیسے جانور بیچتے ہیں ویسے انسان کو بیچتے تھے، جیسے جانور خریدے جاتے ہیں ویسے انسان خریدے جاتے تھے بھائی، مرد بھی خریدے جاتے، عورت بھی خریدی جاتی تھی۔ تو جو خرید لیتے جس عورت کو، اس کو کنیز بنا لیتے، وہ کنیز کہلاتی تھی، اور جو مرد کو خرید لیتے بازار میں سے، اس کو غلام بنا لیتے تھے، وہ غلام ہوتا تھا۔ اگر وہ دھوکہ دے کے بھاگ گیا اپنے مالک کو، بک گیا تھا اس کے پاس، اب اس کا کام ہے کہ ساری زندگی اس کی غلامی کرنا ہے، بھاگنا نہیں، انہیں دھوکہ نہیں دینا۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی مالک کو دھوکہ دے کے بھاگ گیا غلام اور کشتی میں آگے بڑھ گیا تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے اور دوسرے لوگ بھی ساتھ میں مر جاتے اس کے، یہ ان کا تصور تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کشتی میں ضرور اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام آ گیا ہے دھوکہ دے کر کے، جس کی وجہ سے اب ہم سب مریں گے ڈوب کر کے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جتنے پیسنجرز تھے سب کے نام پوچھے، ہر ایک کا نام چٹھیوں پہ لکھ کے خورا ڈالا، خورا کریں گے، جس کا نام خورا میں اٹھے گا وہی ہے بھاگا ہوا غلام، اس کو کشتی میں سے اٹھا کے پھینک دیں گے، ہم تو بچ جائیں گے۔ یہ تصور تھا ان کا۔ تو جتنے پیسنجرز ہیں سب کا نام لکھے، خورا کیا، خورا میں نام لکھ رہا یونس بن متا، مالک سے بھاگا ہوا ہے غلام۔ مالک کون؟ ان کا حقیقی ہم سب کا مالک، اللہ نے قرآن میں ان کا نام اٹھایا چٹھی میں۔ یہ لوگ ان کو دیکھے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑے اللہ والے بزرگ معلوم ہو رہے ہیں، یہ ایسا کام کریں گے کیا؟ ان کے چہرے سے بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں کرے ہوں گے یہ کام، کیا کیا جائے؟ تو بولے چلو ایک اور مرتبہ موقع دے کے خورا ڈالتے ہیں۔ پھر خورا ڈالے، پھر خورا میں انہی کا نام نکلا۔ اب لوگ بولے یہ حضرت کچھ صحیح نہیں معلوم ہو رہا ہے، صورت سے تو اچھے لیکن کام غلط خطرناک کر دیے۔ دوسری بار کے بعد تیسری مرتبہ خورا ڈالے تو انہی کا نام نکلا، تو وہ لوگ بولے اب نہیں انہوں چھے ہو، تو انہوں خود ہی بول رہے ہیں وہ تم کیا میری صورت بار بار دیکھ رہے ہو، خورا ڈال رہے ہو، سمجھ گئے یہ میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، سمجھ گئے انہوں، میرا اللہ ہی چاہتا اب یہ میں بھاگ کے آیا ہوں کام چھوڑ کے اس کا، تو میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا میں ہی غلام ہوں۔ تو لوگ اٹھا کر کے ان کو پانی میں پھینک دیے۔ جیسے ہی پھینکے رب اعلیٰ و عظیم نے بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا اس کو ثابت نگل جا، جیسے ہی پھینکتے ہی نگل گئی نوالا بنا کے۔ بہت بڑی مچھلی تھی، منہ کھول کے آئی، جیسا یہ پھینکے وہ کھٹ کے نگل گئی، ان کو نگل کے غوطہ لگائی، دریا میں گھس گئی اندر سمندر میں۔
یہ زندے چلے گئے اس کے پیٹ میں سیدھے کے سیدھے، اس کا دانت بھی نہیں چھپا ان کو، سیدھا ہی نگل رہی اور پیٹ میں ڈال لی اور غوطے مارتے ہوئے اندر چلے گئے دریا کے اندر۔ اب یہ حضرت اس کے مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، نبی اللہ ہے، نبی کو تو معلوم ہے میرا رب ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ انہوں نے ہی لوگوں سے کہا کہ میں ہی ہوں مالک سے بھاگا ہوا غلام، میرا رب چاہتا ہے، میرا انعام نکل رہا ہے تو تم کیوں پریشانی ہو، پھینک دو مجھے۔ مچھلی نکل گئی تو یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سمجھ گئے سارا قصور تو میرا ہے، جو کام مجھے نہیں کرنا تھا میں دل برداشتہ ہو گیا، بے صبرہ ہو گیا، نکل گیا، میرا رب ابھی چاہتا ہی نہیں تھا، میرا رب ہی مجھے یہ کر رہا ہے میرے ساتھ، مجھے بھگوڑا قرار دے دیا میرے رب نے، مالک سے بھاگا ہوا، جو لوگ مجھے کہہ کر کے پھینک دو۔ پھر سمجھ گئے کہ اس مخلوق کو بھی حکم اسی کا ہے جو مجھے دبوچ کے اندر لے لیے پیٹ میں۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ذرا مجھے یہ بتائیے، اب وہ سمندر کی تہہ میں غوطے لگاتے ہوئے پھر رہی ہے، کون سنے گا وہاں سے، ان کی مدد کون کرے؟ اب ایک سوال یہاں یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے آدمی کی پکار اس سمندر کی تہہ میں کون سنے گا؟ جی ہیلپنگ لائنز سمندر کے اوپر کام کرتے ہیں، ہاں ہوتی ہے نا، سی فورس معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، سی فورس ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہے سمندری کناروں پر ان کی جو ہے کیمپس ہوتے ہیں، ان کے ٹاؤنز ہوتے ہیں، وہ اس ہیلپنگ کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ کوئی پھنسا ہوا ہے سمندر میں تو ہیلی کاپٹر سے جائیں گے، وہ اس وقت تو نہیں تھے، میں آج کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو یہ ہیلپنگ بھی کچھ بھی نہیں، ہزاروں برس پہلے کی بات ہے۔ کہاں کوئی ہو سکتا ہے کوئی تیراک دھوبی وغیرہ جو مچھلی پکڑتے وہ کسی کی مدد کرتے ہوں، وہ کچھ ڈوبتے ہوئے کوئی نکالتے ہوں، اتنی تھی، اور کیا تھا، کوئی ہیلپنگ لائنس نہیں، کچھ نہیں کیا۔ سنے گا کون پہلے یہ بتائیے مجھے جی، آپ ہی سوچ کے بتائیے، سمندر کی تہہ میں اگر وہ مچھلی غوطے لگاتی پھر رہی ہو اور اس کے پیٹ میں ایک آدمی یہ زندہ پڑے ہوئے ہوں، اب یہ پکاریں گے کس کو، کون سنے گا، ان کی ہیلپ کون کرے گا، کس فورس کو پکاریں گے، کس طاقت کو پکاریں گے؟ اس وقت ان کو یقین بھی ہونا کہ پکاروں تو کس کو پکاروں، اور پکارنا تو ہے تو ایسے کو پکارنا ہے جو یہاں بھی سنتا ہو، پکارنا تو ایسے کو ہے مجھے جو یہاں پر بھی سننے پر قادر ہے، یہاں پر بھی اس کی ہیلپ پہنچانے پر، اپنی ہیلپ پہنچانے پر بھی وہ یہاں پر قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس وہ طاقت، وہ فورس بھی ہے، وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے اس کے پاس کہ وہ میری آواز کو مچھلی کے اس پیٹ کے اندر سے بھی سنتا، اور یہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اپنی مدد مجھے پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی کو پکاروں گا تو یہ فائدہ پہنچے گا نا، اور کسی کو تو نہیں پکار سکتا میں۔ ایڈوانٹیج لینا ہے تو ایسی طاقت کو پکارنا پڑے گا جس طاقت پر یہ یقین ہے کہ وہ طاقت ایسی طاقت ہے کہ وہ مچھلی کے اس پیٹ میں بھی میری التجا کو سن سکتی ہے، سماعت بھی کر سکتی ہے، اور میں اس سے مدد طلب کروں تو وہ اپنی مدد یہاں پر بھی مجھے بھیج کر کے میری مدد کر سکتا ہے، مجھے مصیبت سے چھڑا سکتا ہے، اور یہ میری مشکل کو دور کرنا اسی کے اختیار میں ہے صرف۔ اب جس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس مصیبت سے نکالنے کا اختیار صرف اسی طاقت کے پاس ہے، تو مجھے اس کو پکارنا ہے۔ یہ ہے ان کا ڈیسیجن، انہوں نے جو ڈیسیجن لیا مچھلی کے پیٹ میں، یہ ان کا ڈیسیجن تھا کہ اب مجھے ایسی طاقت کے سوا اور کوئی نہیں جس کو میں پکاروں تو میری ہیلپ ہو جائے، تو مجھے اسی طاقت کو پکارنا ہے، یہ ڈیسیجن تھا ان کا۔ تو اس طاقت کو انہوں نے کیا نام دے کر کے پکارا، یہ ہے میرے موضوع کا اصل سمجھانے کا مقصد آپ کو۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے کیا کہا، ہمارا پہلا حصہ جو اب چل رہا ہے، کیا بات چل رہی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اب الہ کو سمجھنا ہے،
الہ کیا ہوتا ہے. تو اب یہ قرآن پیش کر رہا ہے واقعہ. تو یونس نے علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سے جو پکاری ہے، جو آواز لگائی ہے، کیا بول کے پکارے ہیں؟ قرآن پیش کر رہا ہے. یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک جی وانی کنت من الظالمین. یہ اس کو آپ اور ہم آیت کریمہ کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک بدعت یہ بھی چل پڑی ہے کہ اس آیت مبارکہ کو، اس قرآن کی اس خبر کو ایک منتر کی طرح سے دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاپنے والا ایک منتر بنا لیا. بگاڑ مسلمانوں کے کس قدر ہو گئے ہیں. اتنی عظیم خبر کو کہ جس کے ذریعے زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جانا چاہیے تھا مسلمانوں کے، ایمان ٹھاٹے مارتے ہوئے آسمانوں تک چڑھ جانا چاہیے تھا ان کا. اتنی عظیم خبر تھی اس کے اندر، عقیدے کی پختگی اتنی عظیم تھی اس آیت کے ذریعے سے کہ مسلمان اپنے عقیدے میں ساری مخلوقات پر سبقت لے جاتے. بجائے ایسا کرنے کے انہوں نے اس کو منتر بنا لیا اور جاپنے والا ایک منتر بنا لیا کہ آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے ہمارے گھر میں، کھانا وانا ہم پکا رہے ہیں، سب مل کے آ جاؤ، بینجے اونجے جمع کر لے کے پھر اب وہ جو ہے 1,00,000 بار آیت کریمہ پڑھو تاکہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے، ہمارے کام بن جائے. ایک منتر بنا لیا انہوں نے پنڈتوں کا. سمجھ رہے میری بات کو؟ آیت کریمہ کتنی عظیم ہے، کتنی اہم ترین اس میں انفارمیشن ہے، عقیدے کی کون سی بنیادی قوت کو اس میں بیان کیا گیا ہے، وہ ساری چیزوں کو فراموش کر دیا. لا الہ الا انت سبحانک جو وہ کہہ رہے ہیں نبی اللہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ان کا عقیدہ، ان کا تصور کیا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر. وہ کیا سوچتے ہیں اور کس سوچ کے ساتھ انہوں نے اس طاقت کو پکارا ہے وہ یہاں پر کلیئر ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. لیکن سمجھنا چاہیں گے تو واضح ہوگا نا. اب یہاں پر الہ کا معنی کلیئر ہو رہا ہے. کیا بول کے پکار رہے ہیں وہ؟ لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیرے. سوائے تیرے کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے فرما رہے ہیں کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیرے. اس ایک طاقت کو پکار رہے ہیں کائنات کی، پورے سنسار کو رچنے والے، سرشٹی کرتا، پرماتما ودھاتا اللہ کو وہ پکار رہے ہیں. لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیرے. مطلب وہ کلیئر کر رہے ہیں نا. مچھلی کے پیٹ میں جو سمندر کی تہ میں غوطہ زن ہے اور غوطے مار کے پھر رہی ہے، اس اندھیارے مچھلی کے پیٹ کے اس مقام سے اور سمندر کی اس تہ کے اندھیارے سے میری آواز اگر کوئی سن سکتا ہے تو وہ صرف تو سن سکتا ہے. مطلب یہ ہے اس کا لا الہ الا انت کا، وہ صرف تو ہی سن سکتا ہے. اور اگر مجھے اس مصیبت سے کوئی نجات دے سکتا ہے اس اندھیارے مچھلی کے پیٹ سے اور سمندر کی اس تہ سے، تو وہ صرف تو دے سکتا ہے. اس مصیبت اور اس مشکل سے میری مشکل کشائی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تو کر سکتا ہے. مجھے اس وقت جو حاجت ہے اس مصیبت سے نکلنے کی، اور کوئی میری حاجت روائی اگر کر سکتا ہے تو وہ حاجت روا صرف تو ہے. میری مشکل کشائی کرنے والا مشکل کشا صرف تو ہے. میری حاجت روائی کرنے والا حاجت روا صرف تو ہے.
بندوں کی بندہ نوازی کرنے والا اس وقت سوائے تیرے اور کوئی میں محسوس نہیں کرتا، کسی اور کو تصور نہیں کرتا، لا الہ الا انت، وہ صرف تو ہے۔ میری مانگ پوری کرنے والا، میری آہوں کو سننے والا، میری تکلیفوں کو دور کرنے والا، میری دعا قبول کرنے والا، میری مراد برلانے والا، سوائے تیرے کوئی نہیں ہے، لا الہ الا انت۔ تو انہوں نے ایک لفظ الہ میں اس سارے معنی کو سمیٹ لیے، مکمل ڈیفینیشن انہوں نے بیان کر دیا قدرت کا، اس حقیقی معبود کی، اور اس کو نام دیا انہوں نے الہ کا، الہ کا نام دیا انہوں نے۔ الہ، اس سے معلوم ہو گیا کہ الہ کا معنی یہ ہے، الہ وہ ہے جو ایسی جگہ سے بھی سنتا ہے جہاں کسی کی رسائی نہ ہو۔ پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں جہاں کسی بھی طاقت کی رسائی نہ ہو، پہنچ نہ ہو، وہاں جس کی پہنچ ہوتی ہے اکیلی شخصیت کی، اکیلی قدرت کی، وہ قدرت کو، اس طاقت کو نام دیا جاتا ہے الہ کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں ساری طاقتیں ختم ہو جائے، سارے پاورز ختم ہو جائے، کسی کی کچھ نہ چلے، کوئی سورس نہ ہو، کوئی فورس نہ ہو، کوئی سورس نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو، وہاں تک پہنچ کسی ایک کی ہوتی ہے، تو وہ ایک جو ہے جہاں تک وہ پہنچتا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے الہ۔ اسی طاقت کو الہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں کوئی طاقت کام نہ کرتی ہو، مدد نہ کر سکتی ہو، وہاں جو مدد کر کے وہاں کی مصیبت سے بھی نکالتا ہے، اسی طاقت کو کہا جاتا ہے الہ۔ یہ قرآن پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ الہ کا ایگزیکٹلی میننگ قرآن پیش کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ ہے یونس علیہ السلام کی اس دعا کا مطلب۔ اور سبحانکا کا جو لفظ استعمال کیا انہوں نے لا الہ کے ساتھ، لا الہ الا انت کہہ کر کے سبحانکا جو کہا انہوں نے، تو پاک ہے، مطلب یہ جو اجتہادی غلطی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، برائی کی سوچ نہیں ہے۔ یونس نے کوئی غداری کی اور برائی کی سوچ نہیں سوچی تھی، انہوں نے ایک قیاس کر کے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ان کو چھوڑ کے نکلنا ہے، لیکن اس میں خامی ہے، اس میں غلطی سامنے آ گئی، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ اپنے اس عظیم الہ کو، اپنی اس پروردگار پیدا کرنے والی طاقت کو، جس کو وہ الہ کہہ کر کے پکار رہے ہیں، ساری قدرتوں والا، ہر جگہ مدد کرنے والا، جہاں کچھ نہ چلے وہاں صرف تیری، جہاں کوئی نہ سنے وہاں صرف تو سنتا ہے، جہاں کوئی نہ پہنچے وہاں تیری مدد پہنچتی ہے۔ یہ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد، اعتراف کرنے کے بعد کہتے ہیں سبحانکا۔ سبحانکا یعنی منزہ، پاک، یعنی نقص اور عیبوں سے پاک، خامیوں سے اور نقائص سے پاک کو کہتے سبحان۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو، کسی قسم کی خامی نہ ہو، ڈیفیکٹ نہ ہو، فالٹ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اس ہستی کو سبحان کہا جاتا ہے۔ تو کوئی سبحان کائنات میں ہو سکتا ہے جو بے عیب ہو، بے نقص ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ صرف تو ہے الہ، میرے الہ وہ صرف تو ہے، سبحان، جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اب میرا یہ غلطی کر گزرنا فطری تقاضے کے اعتبار سے ہو چکا۔ جو فطری تقاضے ہوتے ہیں، نیچرل کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ نیچر کا تقاضا تھا جو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور نیچر کے یہ تقاضے تجھ میں نہیں ہیں جو غلطی کے تقاضے ہیں۔ یہ کریشن میں تو ہونے ہی ہے اور ہوتے ہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں
جو تیری کریشن ہے، جو تیری مخلوقات ہیں، وہ کتنی ہی اچھی مخلوق ہو، کتنی ہی تو نے اس کو خوب سے خوب تر بنایا ہو، مگر کہیں نہ کہیں اس میں نقص ضرور پایا جائے گا جو تیری مخلوق ہے، کیونکہ وہ تیرے مترادف تیرے جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت عظیم بات پیش کی انہوں نے، یہ ان بدبخت گدھوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جو ان حقائق کو نہیں سمجھتے، رب کے، خالق کے اور مخلوق کے اس فرق کو جو نہیں جانتے اور مخلوق کو خدا کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کے اس جملے میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ سبحانک میں تو نے کتنا ہی خوب سے خوب تر کیوں نہیں بنایا اپنی مخلوق میں سے کسی کو، مگر وہ بے نقص بے عیب تجھ جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہے، باقی سب تیری مخلوق، وہ سب خطا کار ہی ہے، کہیں نہ کہیں نقص اور عیب ان میں ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا ہے کسی میں کوئی قسم کا نقص تو وہ صرف تو ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، میں پاک ہونے کا دعویٰ، میں اس کا دعوے دار ہی نہیں ہوں کہ میں پاک ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کا دعوے دار ہی نہیں ہوں کہ میں پاک ہوں ہر غلطی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، میں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ میں اس کا دعویٰ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ وہ تو ہے میرے اللہ، الہ میرے معبود، تو ہے پاک، منزہ، اعلیٰ وارفع، وانی کنت من الظالمین، اور میں تو ہوں ہی ظلم کر بیٹھتا ہوں کہیں نہ کہیں۔ میں تو مخلوق ہوں، تیری خلق ہوں۔ تو نے جس کو اپنے حکم کن سے پیدا کیا، اپنی مخلوق، ان مخلوقات میں سے میں بھی ایک ہوں جن سے کہیں نہ کہیں سو ہو جاتی، اور ہو گئی مجھ سے۔ میں خطا کار تھا، میں نے غلط کر لیا فیصلہ، مجھ سے غلطی ہو چکی، میرا فیصلہ غلط ہو گیا، اب مجھے معاف کرنا تیرا کام ہے۔ تو ہے ہی سراپا بخشنہار، تو بخشنہار، تو رحمان، تو غفار، تو درگزر کرنے والا عفو کریم۔ اب یہ سارے ان کے اس پکار میں جمع ہیں، ان کے اس عقیدے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک آیت کریمہ میں کتنے سارے چیزیں جمع ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جو آپ آیت کریمہ کا دسترخوان بچھا کے بینجے گھول رہے ہیں، کبھی سمجھ پائے آپ کیا ہے وہ؟ ایک جملے میں، ایک آیت کے ٹکڑے میں کیا کیا سمیٹ لیا انہوں نے۔ جی، اس پکار کو انہوں نے اللہ کے سامنے رکھا، مچھلی کے اس پیٹ میں سے، لا الہ الا انت، اس مچھلی کے پیٹ میں میری پکار سننے کی طاقت کسی میں نہیں، الہ تو ہے تو پکار سننے والا تو ہے۔ مچھلی کے اس پیٹ سے مجھے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں، الہ تو ہے تو نجات دینے والا تو ہے، الہ تو ہے مراد میری پوری کرنے والا تو ہے، الہ تو ہے حاجت میری پوری کرنے والا تو ہے، الہ تو ہے مشکل کشائی کرنے والا تو ہے، الہ تو ہے مجھے ہر تکلیف سے بے نیاز کر کے نوازنے والا تو ہے، میری استغاثہ سننے والا تو ہے، تو ہی غوث ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی بندہ نواز ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، الہ تو ہی ہے۔ تو الہ کا معنی انہوں نے اس طرح بیان کیا، لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں سوائے تیرے۔ تو یہ تھا وہ کلمہ جس کی دعوت محمد رسول اللہ اپنی قوم کے سامنے رکھے تھے، بولو لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ ساری معنی اس میں پوشیدہ تھے۔ کتنی ہی مصیبت ہو، مصیبت کے وقت دعا کا سننے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، بندہ نوازی کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہی دعوت محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو پتھرے اٹھا لیا تھا ابو لہب،
یعنی سارے الہ جو ان کو مانتے تھے، وہ جن جن میں کچھ قدرت سمجھتے تھے، ان سب کی نفی ہو گئی تھی ایک ہی بار۔ وہ جن جن میں کچھ نہ کچھ قدرت رکھے ہوئے تھے، سمجھتے تھے اپنے عقیدے میں، وہ سمجھ رہے تھے، اسی کے چلتے تو ان کی نظر و نیاز ہو رہی تھی، ان کے عرس میلے لگ رہے تھے، ان کے سامنے ذبیحے پیش کیے جا رہے تھے، بکرے کٹ رہے تھے، جانور ذبح ہو رہے تھے، سونے چاندی چڑھائے جا رہے تھے۔ یہ سب ختم ہو جائے گا کھیل پورا۔ محمد نے ایک ہی جملے میں سارا فرق چڑھا دیا ان کے پورے جتنے بنائے ہم نے جتنے بنائے تھے الہ، ان سارے الہوں کے فرق چڑھا دیے محمد رسول اللہ نے ایک ہی جملے میں۔ تو وہ لا الہ بولنے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ آپ اللہ کو منوانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں اللہ کو ماننے، ہم کب انکار کر رہے ہیں اللہ کا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہی، وہ بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا اللہ ہی کو مانتے ہیں ہم، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی کرتا ہے، روزی اللہ ہی دیتا ہے، یہ کھانا پانی اللہ ہی ہم کو پرووائڈ کرتا ہے آسمان و زمین سے۔ میں نے پیش کیا نا آپ کو سورہ یونس آیت نمبر 31، یاد ہے ان کے بارے میں؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ جب ان سے پوچھا جائے زمین و آسمان سے روزیاں کون دیتا ہے، تمہارے سننے دیکھنے کی طاقت کس کے حکم سے ہے، کون ہے جو زندے کو مردہ سے زندہ نکالتا ہے، کون ہے جس کی تدبیر کائنات میں چلتی ہے، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو جلدی ہی بول دیں گے اللہ ہے۔ کون بول دیں گے؟ یہی ابو لہب بولے گا، ابو جہل بولے گا، سب بولیں گے سَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ بولیں گے اللہ کرتا ہے، اللہ ہی بڑا خدا ہے، سب اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اس کا تو انکار نہیں کر رہے تھے اللہ کا۔ تو محمد رسول اللہ سے ان کا یہی بولنا تھا کہ آپ اللہ کو منوانے کی بات کرو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قدرتوں کو آپ جتنا بیان کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہاں اللہ قدرت والا ہے، آپ جتنی اس کی تعریف کریں گے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیں گے، اللہ کی حمد کرنے میں، اس کے قصیدے پڑھنے میں، اس کے گن گانے میں اللہ کے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن یہ دوسروں کو چھوڑ کے نہیں، ان کو ہٹا کے بولیں گے تو نہیں مانتے ہم، لا الہ نہیں بولیں گے، ہم الا اللہ بولیں گے۔ سارا دار و مدار اس دعوت کا آ کر کے یہاں ٹھہر گیا تھا، لا الہ کے اوپر۔ اور رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ بول رہے ہیں کہ تم اگر مجھے مانتے ہو تو کوئی کمال نہیں کرتے ہو مشرکان عرب سے اور زمین کے انسانوں سے اور جناتوں سے۔ اللہ یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو یہ پیش کر رہے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے، تو تمہارا ماننا مجھے بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، تم مانتے تو میں کچھ بہت خوش ہونے والا نہیں ہوں۔ تم کیا احسان کر رہے ہو مجھ پر مان کر کے؟ تم مجھے مان کر کے مجھ پر احسان کر رہے ہو۔ تمہارے ماننے سے میں بڑا ہو جاؤں گا، تمہارے نہیں ماننے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری شان میں فرق پڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے رے بابا۔ حدیث قدسی ہے، سنو، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ قدوس کس کا نام ہے؟ اللہ رب پاک۔ یہاں قدس، حدیث قدسی کیوں کہا رسول اللہ نے اس کو؟ بہت اہم، یہاں پہ بھی ایک نقطہ ہے، حدیث قدسی کو بھی سمجھ لو۔ قدسی کہنے میں کیا مطلب ہے؟ دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو روح القدس کہتے ہیں جبریل امین کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ جبریل امین کو۔ وحی کون لے کے آتا ہے قرآن کی؟ جبریل امین۔ اسی طرح سے جبریل امین آسمانی پیغام بھی لے کے آتا ہے، قرآن کی آیت کے علاوہ، قرآن کی وحی کے علاوہ بھی احکام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ بھی کون لے کر کے آتا ہے؟ روح القدس، جبریل امین لے کر کے آتا ہے۔ تو حدیث قدسی کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بذریعہ روح القدس یہ انفارمیشن، یہ خبر مجھ تک پہنچائی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ حدیث قدسی اس معنی میں ہو۔ دوسرا ایک معنی، اور میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں دوسرے اس معنی کو، کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام اللہ کا کیا ہے؟ قدوس ہے۔ لا الہ الا، کیا فرمایا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، الملک القدوس السلام المؤمن۔ تو قدوس اللہ کا نام ہے۔
وہ انتہائی قدوس کے معنی کیا ہے؟ انتہائی پاک ذات. تو حدیث قدسی اس قدوس کی طرف منسوب کہ اس قدوس پاک اور صاف ذات کا کلام جو مجھ تک پہنچایا گیا ہے. ٹھیک ہے، حدیث قدسی. اور اس کو اور وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہے، اس کے ڈیفینیشن کو حدیث قدسی کی. تو حدیث کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بیان، کلام. قرآن مجید کو بھی کیا کہا گیا؟ افبہذا الحدیث انتم مدحنون. سورہ واقعہ میں. مطلب کیا ہے؟ کیا تم اس حدیث کو معمولی سرسری سمجھ رہے ہو؟ کس حدیث کو؟ قرآن کو. جی بہت سارے مقامات پر ہے. فبأی الحدیث یؤمنون بھی آیا ہے. اب یہ اس حدیث کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ کس حدیث کے بعد؟ قرآن کے بعد. بہت سارے مقامات پر ہے. تو قرآن بھی حدیث. خود رسول اللہ نے کہا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. رسول اللہ نے خود کہا. تو اللہ کی کتاب قرآن بھی حدیث، کلام ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں ان بیانات کو کیا کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں؟ حدیث رسول. حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول. تو رسول اللہ کا بیان، رسول اللہ کا کلام، حدیث. تو یہ حدیث قدسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو اللہ قدوس کا ہے. جس طرح ایک صحابی راوی بنتا ہے، کوئی ایک صحابی راوی بنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کہ وہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عن رسول اللہ، یا وہ سمعت رسول اللہ کہہ کر کے پیش کرتے ہیں، یا وہ قال رسول اللہ کہہ کر کے پیش کرتے ہیں. قال رسول اللہ مطلب کیا ہو گیا اس کا؟ قال رسول اللہ کا مطلب رسول اللہ نے کہا. وعن رسول اللہ، میں رسول اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہوں. سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو بولتے ہوئے سنا ہے. تو جس طرح ایک راوی بن رہے ایک صحابی کہ رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کا کلام روایت کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں. حدیث قدسی کو روایت کرتے وقت خود رسول اللہ راوی بنتے ہیں. اب یہاں ایک صحابی جیسا راوی بنتے ہیں رسول اللہ کی جانب سے، ویسے رسول اللہ راوی بنتے ہیں اللہ کی جانب سے. تو رسول اللہ یہ کہہ کر کے پیش کرتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے بول کر کے رسول اللہ شروع کرتے ہیں بات کو. تو اس سے کیا معلوم ہو گیا؟ اللہ کی بات کو رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا. راوی رسول اللہ بنے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب ایک حدیث قدسی ہے، اس میں رسول اللہ خبر دے رہے ہیں. وہ کیا خبر دے رہے ہیں؟ میں مفہوم کے ساتھ مختصر بیان کر دوں گا آپ کی زبان میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم تم تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے تمام جنات اور تمہارے تمام انسان مل کر کے ایک فرمانبردار شخص کی طرح سے ہو جاؤ. انتہائی نیک اور فرمانبردار میرے وفادار شخص کی طرح اگر تم بن جاؤ، سب وفادار ہو جاؤ میرے تم. اللہ فرما رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں حدیث قدسی کو. اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم تم تمہارے اگلے پچھلے تمام جنات تمام انسان سب نیک بن گئے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے جوش و جلال کی قسم ہے تم میری شان میں ایک رتی بھر کا اضافہ کرنے والے نہیں ہو. کیا فرما رہے ہیں؟ غور کیجئے، بہت اہم بات ہے. اگر تم اللہ کو ماننے کا عزام اللہ پر رکھ رہے ہو کہ ہم تجھ پر ایمان لائے نہ رے اللہ، تو بہت بڑا حماقت کا کام کر دیا تجھے مان کر کے، ہم تیرے اوپر احسان کر دیے. تو اللہ اس بات کی نفی کر رہا ہے اس حدیث کے اندر. ابن آدم تم تمہارے اگلے پچھلے تمام جنات تمام انسان سب مل کر کے انتہائی درجہ کے وفادار بن گئے. میرے جوش و جلال کی قسم ہے تم میری شان میں ایک رتی کا اضافہ کرنے والے نہیں ہو. اسی طرح فرماتے ہیں اس کے الٹ اللہ تعالیٰ کہ ابن آدم تم تمہارے اگلے پچھلے تمہارے تمام انسان تمام جنات مل کر کے میرے نافرمان سخت نافرمان بن گئے. سب نافرمان ہو گئے تم. میرے جوش و جلال کی قسم ہے تم میری شان میں ایک رتی کی کمی بھی نہیں کرنے والے ہو. ایک رتی بھر کی کمی تم واقع نہیں کر سکتے.
میری شان میں. نہ فرما بردار بن کر کے ایک رتی کا اضافہ کر سکتے ہو، نہ نافرمان بن کے ایک رتی کی کمی کر سکتے ہو. اس کے بعد والے آخری جو جملے ہیں وہ تو بہت عظیم ہیں. فرماتے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تمہارے اگلے پچھلے تمام جنات، تمام انسان سب مل کر کے جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ سب مل کر کے، اور تم میں کا ہر ایک فرد فردن جتنی استطاعت، طاقت، صلاحیت مانگنے کی اس میں ہے، جتنا مانگ سکتا ہے تم میں کا ہر ایک فرد مجھ سے مانگے. تم میں کا ہر کوئی جتنا اس کو آتا ہے مانگنا، جتنی صلاحیت ہے، جتنی سکت ہے اس میں مانگنے کی، وہ مجھ سے ہر فرد مانگ لے تم میں کا. اور تم میں کے ہر فرد کو جتنا مانگا تھا اتنا میں ادا کر دیا. تو سن لو، میرا یہ عطا کرنا تم سب کو میرے خزانے سے اتنا ہی کم کرے گا جتنا ایک سوئی سمندر کے پانی کو کم کرتی ہے قطرہ اٹھا کر کے. سمندر میں اگر سوئی ڈبا کے نکالو گے تو سمندر کو کیا فرق پڑے گا تمہارے اس سوئی کے خطرے کو لگنے والے پانی کا. تمہارے سارے انسان، سارے جنات جتنے ہیں قیامت تک کے پیدا ہونے والے، سب جمع ہو کر کے جتنا مانگ سکتا تھا مانگا، جو مانگ سکتا تھا مانگا، میں نے ہر ایک کو پورا عطا کیا. تو میرا یہ پوروں کو عطا کر دینا، ایک قطرہ بھی نہیں بنے گا سمندر کا. وہ خزانے والا، وہ حمد والا، وہ بے نیاز اللہ ہوں میں، وہ ہے وہ الہ. سمجھ رہے ہیں؟ آپ مانتے ہیں اس کا دعویٰ کر کے، اس کے اوپر زام رکھ رہے ہو کہ ہم تو تجھے مان رہے ہیں نا، تو کیا اللہ کو تم احسان کر رہے ہو اللہ کے اوپر مان کر کے؟ تم اس کے ساتھ بے انصافی کر کے کیا کر رہے ہو؟ تم دوسروں کو ہٹانے تیار نہیں ہو اس کے مد مقابل سے. اس کے اختیارات میں دوسروں کو رکھتے ہوئے، اس کی جگہ دوسروں کو رکھتے ہوئے تم اس کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو. نہیں چاہیے مجھے تمہارا یہ دعویٰ، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، یہی دھوکہ ہے، یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے میری ذات پر کہ کوئی مجھ جیسا نہیں پوری کائنات میں. تم نے کھڑے کر دیا مجھ جیسا. پہلے ہٹاؤ، پہلے کہو لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی نہیں مجھ جیسا معبود. میرے اختیارات صرف میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. یہ تھی دعوت محمد رسول اللہ کی، لا الہ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ پیش کر رہے تھے، اور یہ حکم تھا محمد رسول اللہ کو یہی پیش کرنا ہے، یہی منوانا ہے، اور کچھ نہیں منوا سکتا. تو رسول اللہ بھی کوئی مکلف نہیں ہے اپنی طرف سے کچھ اونچ نیچ کر کے کمپرومائز کر لیں گے. رسول اللہ کو بھی اس مشن پر بھیجا گیا ہے پابند کر کے. جیسے ہر نبی پابند تھا ویسے ہی محمد رسول اللہ بھی پابند تھے اس دعوت کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لا الہ کو سمجھ گئے؟ الہ کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ الہ کا اصل میننگ کیا ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے؟ جی کلیئر؟ یہ پیش کرنا ہے کسی بھی جو کلمے پر ایمان نہیں لائے ہیں، وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، کسی زمین والا، کسی دیش کا، کسی رنگ کا، کسی نسل کا، کسی زبان کا. وہ جب آپ سے بولے گا کہ بھائی کیوں دوسرے الہ نہیں ہیں ہمارے، آپ اللہ کو ہی کیوں پیش کرتے ہیں اکیلے کو، تو اس کو یہ بات سمجھانی ہے اللہ ہی کو اکیلے کو کیوں پیش کرتے ہیں. ہمارا کام نہیں ہے ہم پیش کریں، ہم کون، ہماری کیا اوقات. خود اللہ پیش کرتا ہے کہ میرے سوا نہیں ہے کوئی. وہ ودھاتا، وہ پرماتما، وہ سرشٹی کرتا، وہ سنسار کا رچائتا، وہ خود کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، اکیلا ہی ہوں، اکیلا ہی ہوں، کوئی نہیں مجھ جیسا.
تو پھر آپ کیوں بنا رہے اس جیسا؟ اور ہم یہی بات رکھتے ہیں، صرف یہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے بھائیوں سے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لو نرک سے، نرک کا ایندھن بننے سے، دوزخ میں جانے سے، جہنم، اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ اس سے زیادہ غصہ اس کو اور کسی بات پر نہیں ہے۔ سنسار کے رچیتا کو اس سے زیادہ غصہ کسی بات پر نہیں ہے کہ تم اس کو دھوکہ دو، اس کے ساتھ غداری کرو، بے ایمانی کرو، بے انصافی کرو۔ وہ اکیلا ہی اکیلا ہے، وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ تم انیک کو لا کے اس کے ساتھ کھڑے کر دو، اس کو یہ گوارا نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بڑو کوئی نہیں میرے سوا۔ تو آپ بھی بولنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ایک، اور اس میں ایڈوانٹیج تمہارا ہی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اس کے نزدیک ہو جاؤ گے، تم اس کے معافی کے قابل بن جاؤ گے، تم اس کے انعامات کے مستحق اور حقدار بن جاؤ گے۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی خیر خواہی کرے، آپ کو بھی اس کے قریب کر دے اس پرماتما کے، آپ ہم سب مل کے اس کے بھکت بنیں گے۔ ہم تو خیر خواہی کر رہے ہیں اور آپ ہماری خیر خواہی کو دشمنی میں لے رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنا اکیلا خدا بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان، میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ جہالت کر رہا ہے کہ اللہ ہمارا خدا ہے صرف، تو وہ گدھا ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ وہ اللہ ہمارا اکیلے کا خدا ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات آپ کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، سنسار کا وہی ہے، سرشٹی کا وہی ہے۔ آپ نام اس کو کچھ بھی دے رہے ہیں، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہے ایک، وہ انیک نہیں، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی کو اس کا ہمسر مت بناؤ، اس جیسا مت بناؤ، بس ختم ہوگی بات۔ یہ ہے دعوت لا الہ الا اللہ۔ کلیئر؟ اب دوسری بات جو میں نے آپ سے گزشتہ کے درس میں بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی کو یہ ڈیفائن کر رہے ہو، ایکسپلین کر رہے ہو، الہ کوئی نہیں ہے، ابھی تو سمجھ گیا آپ الہ کوئی کیوں نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو تھوڑی سی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی آج کے درس میں۔ الا اللہ، مگر وہ اللہ ہے اکیلا، تو وہ اکیلا کون ہے جس کو منوانا ہے؟ سوالات انبیاء نے اسی کو منوایا لوگوں سے، اسی کی طرف بلایا لوگوں کو، محمد رسول اللہ نے اسی کی طرف دعوت دی۔ تمام جتنے پروکتائے زمین کی پشت پر آئے ہیں اس سنسار میں، سبوں نے وہی کیا ہے، اسی ایک پرماتما کی طرف دعوت دی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بے شمار گرنتھوں کے اندر، میں نے آپ سے کہا تحقیق آپ خود کر لیجیے، ہر کوئی دیکھ لے، جتنے گرنتھ ہیں جس کو آسمان کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں کہ آسمانی گرنتھ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس معبود کے لیے یہی پائیں گے کہ وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ ہر پروکتا نے یہی بات پیش کی، اسی کو کمال تک پہنچایا محمد رسول اللہ نے۔ وہ انتم پروکتا ہے، آخری پروکتا ہے، وہ آخری پیغمبر ہے، آخری میسنجر ہے۔ He was the last messenger۔ انہوں نے وہ پیش کیا، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، سب نبیوں کا کام ہے جو محمد رسول اللہ نے پورا کیا، وہی ہمارے کندھوں پر چھوڑ کے گئے ذمہ داری کہ تم بھی منواؤ لوگوں کو، یہی بولو، اس کے سوا کوئی نہیں۔ ہم وہی بات بولتے ہیں۔ اب وہ بیوقوفوں کی باتیں لے کر کے جھگڑا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بول رہا ہے ذات میں، پات میں، دھرموں میں بانٹ لیے لوگوں کو، تو بھائی تم ایک ہی ہو، انیک ہو ہی نہیں، تم کیوں اپنے آپ کو الگ الگ کنٹروورسی سے بانٹ رہے ہو؟ انسان ہیومینٹی کو آپ کنٹروورسی میں بانٹ کیوں رہے ہیں؟ سب سے بڑی غلطی یہاں ہو رہی ہے، آپ نے ہیومینٹی کو کنٹروورسی میں بانٹ دیا، فرقوں میں بانٹ دیا۔ ہم سب ایک ہی باپ آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں حوا کے بچے ہیں، ایک ہی ڈی این اے، آدم کا ڈی این اے، ہمارا ڈی این اے۔ آپ اس کو کیوں بانٹ رہے ہیں؟ ڈیوائڈ کیوں کر رہے ہیں آپ اس کو؟ اور خداؤں کے نام پر بٹنا شروع ہو گئے، خداؤں کے نام پر دھرم بنا لیا، اس دھرم والے کا، اس ذات والے کا خدا دوسرا، اس ذات والے کا خدا دوسرا۔ ارے یہی تو کنٹروورسی، یہی تو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو۔ سنسار کے رچائتا کو آپ نے پہچانا ہی نہیں، وہ ایک ہی تو کریٹر ہے، ایک ہی تو خالق ہے تمہارا، جو تمہاری بھکتی، تمہاری پوجا کا حقدار ہے۔ تم اس کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ کدھر پلٹ رہے ہو؟ کس کے پاس جا رہے ہو؟ یہ ہے وہ ریالٹی جو تمام نبیوں نے پیش کی اور محمد رسول اللہ نے پیش کی، اور اس امت کو وہ کام کرنا ہے۔ یہ امت جانتی ہی نہیں۔ آپ سمجھ میں آ گیا کانسیپٹ؟ آپ کو کرنا کیا ہے کیا کام؟
اب دوسرا یہ منوانا ہے، یہ سمجھانا ہے، انٹروڈیوس کروانا ہے کہ وہ پرماتما، وہ سنسار کا رچائتا، وہ سرشٹی کرتا، وہ اللہ، وہ کیسا ہے، وہ اس کے کیا صفات ہے، اس کے صفات کیا ہے، وہ سمجھانا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا انٹروڈیوس کروانا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے اور ایزی ہو جائے اس کو پہچاننا، اس کائنات کے پرماتما کو، ایشور کو پہچانا، اللہ کو پہچاننا ان کے لیے ایزی ہو جائے، پھر وہ اسی کے بھکت بنے، تو اس کو انٹروڈیوس کروائیں اپنے اللہ کو۔ ہم سب کا اللہ وہی ہے، مسلمانوں کا نہیں، سارے سنسار کا وہی، مسلمانوں کا بھی وہی ہے، سنسار کا وہی۔ مسلمان یہ دعویٰ نہ کرے کہ اللہ صرف ہمارا ہے، خداؤں کے نام پر بٹوارا مت کرو انسانوں کا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو اب نیکسٹ میرے درس میں وہ کوشش کروں گا کہ وہ تعارف ہو جائے، وہ انٹروڈکشن ہو جائے کہ اللہ کے صفات کیا ہے، وہ اللہ کیسا ہے جو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے تمہارے سامنے۔ یہ دوسروں کو ملاتے ہوئے پکارنا اس کو گوارا نہیں ہے، وہ پسند نہیں کرتا اس کو، وہی سب سے بڑی غلطی ہے، غداری ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے اس کے اوپر، جس کی وہ سزا دے گا اور بھیانک سزا دے گا۔ جو اس کو یکتا نہیں مانتے، اس کو اس کے ساتھ کھڑے کرتے ہیں، کسی اور کو اس کا ساجھیدار بناتے ہیں، اس کا حصے دار بناتے ہیں، کسی کو کسی کا حصہ نہیں، اس کی قدرت میں، اس کے پاورز میں، اس کے قدرت میں کسی کا حصہ نہیں ہے، تم اگر زبردستی حصے دار بنا کے کھڑے کرتے ہو تو پنشمنٹ دیے جاؤ گے، سزا دیے جاؤ گے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہے، تو زیادہ لوگوں کو لے کے آؤ نا بھائی، زیادہ لوگوں تک یہ حقائق پہنچے تو اچھی بات ہے نا۔ ہمارا محافظ وہی ہے، اللہم لا الہ الا انت ولا حافظ الا انت، اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خصوصاً صلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔